السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے اولیاء کے ایپیسوڈ نمبر 5 میں محمد اشتیاق نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں لاہور کی ایک جانی مانی شخصیت کا، جن کا نام حضرت سید عزیز الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور لوگ انہیں پیر مکی جنیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک باٹی دروازے سے آگے راوی روڈ پر ایک گلی میں ہے، اور آپ کے مزار مبارک پر ایک سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے قریب ایک مسجد بھی ہے، جہاں مرحوم خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کئی سال امامت کا شرف پایا ہے۔ حضور پیر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اصل نام عزیز الدین ہے، لیکن آپ مکہ میں 12 سال گزارنے کی وجہ سے پیر مکی مشہور ہوئے ہیں۔ آپ کے والد کا نام سید عبداللہ تھا، اور سید عبداللہ اللہ کے نیک بندے تھے جو تجارت کرتے تھے، اور ان کی مالی حالت بھی زیادہ ٹھیک نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے حالات میں پرورش پائی اور معمولی سی دین کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہو گئے اور تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ اکثر بغداد آیا جایا کرتے تھے۔ ایک روز اللہ کے ایک نیک بندے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کی زندگی کی سوچ کا دائرہ بدل دیا، اور اس نے کہا، بیٹا، اگر تجھے خدا مل گیا تو سمجھ تجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اگر تجھے خدا نہیں ملا تو پھر تو نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ نصیحت وہ زیادہ سمجھ آئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر بیعت کی اور یاد الہی میں مگن ہو گئے۔ آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ جنیدیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جوانی میں اپنے علاقے بغداد سے مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 526 ہجری کو حج فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے، اور تقریباً 12 سال کا عرصہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکہ میں گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ میں رہ کر دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے اور صبر شکر سے کام لیتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 12 سال کا عرصہ گزر گیا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، آپ نے دن رات اللہ کی عبادت کی، تو غیب الہی سے آواز آئی، اے عزیز الدین، آج کے بعد تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہ جو 12 سال کا عرصہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکہ میں گزارا، جو دن رات عبادت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن رات علماء سے دین حاصل کرتے، قرآن و حدیث کی تعلیم لیتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی دعوت دیا کرتے تھے۔ 12 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غیب الہی سے حکم ہوا کہ وہ برصغیر میں جائیں اور وہاں جا کر لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حکم پایا، اور حکم پاتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ سے نکلے اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ سال گزارے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ سے اپنے شہر بغداد میں پہنچے، اور بغداد سے سفر کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 سال سفر کیا، اور 1 سال سفر کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد سے لاہور پہنچے۔ جس سال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پہنچے، وہ سال 575 ہجری کا سال تھا۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پہنچے، اس وقت لاہور کا حاکم خسرو ملک تاج الدین دولہ
غزنوی تھا، جو کہ خاندان غزنوی کا آخری حکمران تھا۔ جس سال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پہنچے، اس سال سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور پہنچے تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر کافی عرصہ گزارا اور وہاں سے فیض حاصل کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آبادی سے ذرا دور ہٹ کے آپ نے اپنا ڈیرا لگایا، اور آپ نے جہاں ڈیرا لگایا اسی جگہ پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے۔ شروع میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی رہائش کے لیے کچی مٹی کا ایک حجرہ بنایا اور اس میں دن رات گزارتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے، اور جو مل جاتا اس پر قناعت اختیار کرتے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگے اور آپ کی قیام گاہ پر آنے لگے۔ لوگ آپ کے پاس آتے اور اپنی مرادیں پاتے۔ بے شمار بیماروں کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، اور غمزدہ لوگوں کو ان کی غم کا مداوع ملا، مصیبت زدہ لوگوں کو ان کی مصیبت کا مداوع ملا۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے اور قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے اور نماز پڑھنے کا حکم عطا فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی نماز کے بڑے پابند تھے اور وقت پر نماز ادا کیا کرتے تھے، اکثر روزے سے رہا کرتے تھے، اور رات کا زیادہ حصہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے۔ بے شمار لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض پایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور میں 36 سال اور چند ماہ قیام کیا، اور عمر کے آخری حصے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے، اور 612 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔